بیگز کا بزنس پاکستان کے اندر کیا اسکوپ ہے؟ ایکسیلنٹ اسکوپ ہے. اتنا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ریسنٹلی پاکستان میں کوئی اس سے پہلے کوئی برانڈ نہیں تھا جو اسپیسیفکلی بیگس کے اندر کام کر رہا ہو. جسے آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں، یو ایس اے، کینیڈا، ہر جگہ پہ بڑے بڑے برانڈز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی بیگس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. صحیح. تو یہاں پہ پوٹینشیل تھا اور بڑا زبردست ہے اور فیوچر میں بھی ہے. اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ اس سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ چائنا سے، فرانس، پیرس سے بیگس امپورٹ ہو رہے تھے اور وہ بڑے لگژری تھے، اور جو لوکل میڈ ہو رہے تھے وہ استھیٹیکلی اتنے اچھے نہیں تھے، کوالٹی وائز بھی اور ان کے ڈیزائن وائز بھی. صحیح. سو وی فاؤنڈ دا گیپ. ہم نے اس کو کور کرنے کے لیے ایک ریزنیبل پرائز کے اندر استھیٹکس ایڈ کی اور اٹ جسٹ بوم. کس طرح کے بیگز ہیں؟ آر دیز لیدر بیگز، ریگزین بیگز، سنتھیٹک، یا واٹ از یور یو ایس پی؟ فرق کیا ہے؟ ایکچولی موسٹلی دے آر سنتھیٹک بیگس. اوکے. اور اس کے اندر ہر طرح کے بیگز ہیں، لیڈیز لیپ ٹاپ بیگس، ٹریول اینڈ ڈفل، کراس باڈیز، ہر طرح کے بیگز ہیں. سو وی وانٹ ٹو کور دا بیگس کیٹیگری. جو کچھ بیگس کے نام لے کے سوچ کے آپ کے ذہن میں آتا ہے، وی وانٹ ٹو کور اٹ. اور ہم اس کو، کیونکہ میں آپ کی پروڈکٹ دیکھ رہا تھا، بڑی انٹرسٹنگ پروڈکٹ ہے، ٹرک آرٹ بھی ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، ویری یونیک. دیر از اے سرٹن اپیل ٹو اٹ. دے آر ناٹ سمپل اسٹریٹ فارورڈ بیگز بٹ بڑے آئیکونک اور اسٹیٹمنٹ اورینٹیڈ بیگز ہیں. کیسے خیال آیا؟ خیال تو اٹس فنی اسٹوری ایکچولی. میری مسز جو ہیں وہ انسٹاگرام کے اوپر ایکٹیو تھیں، اور آئی واز ڈوئنگ جاب. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، انٹرنل آڈٹ کی جاب چل رہی تھی ہاؤس آف حبیب میں. اٹ واز ویری گڈ. تو یہ جو آپ کو پتہ ہے کووڈ کا ٹائم آیا، اس کے بیچ میں آن لائن کے اندر جو ساری ٹرانزیشن ہوئی بہت بڑی، اس کے اندر شی تھاٹ کہ بھائی ہمیں کوئی پروڈکٹ سیل کرنی چاہیے، اور میرے خیال سے ہمیں بیگس پہ کام کرنا چاہیے. تو آئی اور تھاٹ کہ بھائی ایسے ہی تھوڑا بہت مذاق ہے، تھوڑا سا کر لے گی، صحیح ہے. بیگم کا آئیڈیا. ہاں، تو آئیڈیا بیگم کا تھا. اور میرا ایک دوست تھا جو کہ بیگس کو امپورٹ کرتا تھا اور پاکستان میں سیل کرتا تھا. اس کو میں نے کال کی، چائنا سے کرتا تھا، کچھ پاکستان میں کراچی سے لیتا تھا. آئی کالڈ ہم اور میں نے کہا یار 5-6 بیگ ذرا بھجوا دیں، مجھے چاہیے. میں نے اس طرح مسز کو ذرا ایک شوق آیا وہ کرنا. اس سے ہم نے لیے اور گھر میں ایک جگہ پہ ہم نے سیٹ کر کے اس کا شوٹ کیا اور اس کی پکچرز اپلوڈ کی. دا فرسٹ تھنگ واز انسٹاگرام پیج، جس کے شاید 20 فالوورس شروع میں آئے. تھوڑا سا ہم نے، وہ بھی ہمارے آپس کے فیملی کے لوگ. پہلی سیل جو آپ نے کی وہ انسٹاگرام سے کی؟ وہ ہم نے انسٹاگرام سے کی. نو ویب سائٹ، نو نتھنگ. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ شاپیفائی اور کسی ویب سائٹ کے بارے میں مجھے پتہ. یعنی کہ یہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ جی کوئی آج بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ویب سائٹ کے بغیر بھی دے کین اسٹارٹ اے بزنس. ایکچولی اسٹارٹ وہیں سے کرنا چاہیے. ویب سائٹ اور شاپیفائی از اے لیٹر اسٹیج جو کہ آنا چاہیے. اور مجھے تو اس کی ایسے پتہ چلا تھا ایون لائک 3 months تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شاپیفائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم 3 months تک انسٹاگرام کے اوپر 500 پر ڈے کا ایڈس چلا کے تو کچھ آرڈرز لے لیتے تھے. جو انسٹاگرام کے اوپر بوسٹ کی آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو بوسٹ کریں تو پیسے تھوڑے سے ایڈ کر کے. اچھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے چیٹ کے تھرو، اور آپ اس کو چیٹ پہ رپلائی کرتے ہیں. میں اور میری مسز جو ہے وہ چیٹ پہ آنسر کرتے رہتے تھے. اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ آن لائن کے اوپر 200-500 پر ڈے آرڈر آ جاتے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ کتنی چیٹ کر لیں گے. لیٹ سے 100 کسٹمر اگر آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کنورژن ریٹ واز پرابلی 10%. تو 100 کسٹمرس کے ساتھ چیٹ کی تو 10 نے آرڈر کیا. تو آپ دن میں لائک 20 آرڈرز لے لو گے، میکسیمم 200 چیٹ کرو گے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کا 300 آرڈرز آتے ہیں پر ڈے. تو میرا جو دوست مجھے کہتا تھا کہ نہیں یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا، اس نے مجھے کہا کہ ایک جگہ ہے جہاں سے یہ آرڈر پیک ہو کے جاتے ہیں اور 4 بجے پک اپ آتی ہے. تو میں جا کے دکھا دیتا ہوں، تو میں یقین نہیں آ رہا کہ وہاں پہ 200 آرڈرس پک ہو کے پک اپ لے کے جا رہی ہے. میں نے کہا چلو آپ مجھے دکھاؤ. اور ٹائم واز ڈیسائیڈیڈ. ہم لوگ 3:45 بجے نکلے. کون سی جگہ تھی؟ یہ سمنا آباد میں ایک جگہ تھی. تو وہاں پہ اس گھر کے باہر جو فیکٹری تھی، اس ایریے کے باہر ہم جا کے کھڑے ہو گئے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں. 4 بج گئے، 4:15 ہو گئے، 4:30 ہو گئے، اور اس دن پک اپ ہی نہیں آئی. سو وہ تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن مجھے اس کی بات پہ بلیو ہو گیا کہ یہ کچھ ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا. اور میں نے خود سے، یوٹیوب از دا
यू नो बेहतरीन, बेस्ट टीचर. बेहतरीन. वहाँ से मैंने सर्च की. एक्सट्रीम कॉमर्स सनी अली का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर मैंने देखना शुरू किया तो पता चला कि अगर आप वेबसाइट बना लें शॉपिफाई के ऊपर तो उसके ऊपर 1000 ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने उसके ऊपर इंटरेक्शन नहीं करना. आप सो भी रहे हो तो एक आपको कस्टमर ने orders आके आते ऑर्डर रहे. प्लेस कर दिया. So, अच्छा एक मिनट जी. शॉपिफाई से पहले आते हैं. Okay. जब आपने काम स्टार्ट किया, आपने बैग्स बना लिए, तस्वीरें उतार ली और आपने अपने इंस्टाग्राम पे उसको डाल दिया, जो आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे 10 ऑर्डर्स जो आए वो आपने डिलीवर कैसे किए? ये लोगों का सवाल होता है जी. कि वो आपने किस तरह से लोगों तक पहुंचाए, किस तरह, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में? एक्चुअली जब हमने पहले तो ये देखा ना कि इतना ऐड लगा के ऑर्डर आता है, तो फिर हमें पता चला कि ये COD पे ऑर्डर कैसे जाना है. तो मुझे TCS के साथ कनेक्शन हुआ. सबसे पहला कनेक्शन उनके साथ हुआ. आई रिमेंबर कि मैं ठोकर वाले उनके ऑफिस में गया और मैंने बोला मैंने COD अकाउंट खोलना है. तो उस टाइम के ऊपर वो एक छोटा सा उन्होंने यूनिट बनाया हुआ था COD का. तो वहाँ पे मिला, फॉर्म फिल किया, स्टैम्प पेपर हुआ और उसके बाद मेरा एक अकाउंट खुल गया. सही है. जिसके ऊपर आपको TCS घर से आके, ऑफिस से आके, जहाँ से भी वो पिकअप करेगा, आपके घर से जो भी आप मैंने घर से शुरू किया पिक कर लेगा. वहाँ से पिक करेगा. हर रोज़ शाम को वो 5-6 बजे आते थे और वो पिक करके लेके जाएगा. पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी डिलीवरी होगी कैश पकड़ेगा और आपके बैंक अकाउंट में कैश आ गया. तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स ऑनलाइन वन ऑर्डर. सो ये आपका जो आपने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया. यस. सो आप फेसबुक पे भी कर रहे थे कि आपने सिर्फ इंस्टाग्राम? हमने स्टार्ट इंस्टाग्राम से किया था. लेटर हम 1 महीने के बाद फेसबुक के ऊपर भी यही 200-300-500 रुपये का ऐड चला दिया. सही. और चैट की और ऑर्डर आया और वो TCS के थ्रू डिलीवर होना शुरू हो गया. तो इनिशियली तो हमें 1 या 2 और 3 ऑर्डर आते थे दिन में, और वो इतने सक्सेसफुल, हमें इतना मोटिवेशन थी कि मैं और मेरी मिसेस को मैं व्हाट्सएप कर देता था ऑर्डर आने के ऊपर. दिन में वो जिस टाइम भी आता था, मैं ऑफिस में हूँ, वो कहीं और है, तो मैं उसको ये कहता था यार ये देखो. बिकॉज वो आपके एक बिलीफ अंदर, आपने सोचा कि कुछ बेचते हैं और वो किसी और ने उसके ऊपर बिलीव किया, ओके, और उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया. वेरी एक्साइटिंग, यू नो. तो वो बड़ा मोटिवेशनल था कि यार चलो हमारे पे कोई बिलीव कर रहा है और ये सारा साइकिल काम कर सकता है. और आपको जिम्मेदारी फील होती है कि यार अब कोई बिलीव कर रहा है तो उसको जो चीज़ आपने भिजवानी है, एक तो सही तरीके से भिजवानी है, पैकिंग अच्छी होगी, उन तक पहुंच जाए. और मुझे याद है हमारा पहला ऑर्डर जब निकला तो हम वेट कर रहे थे कि ये कैसे डिलीवर होगा और हम इसको फ़ोन करके पूछेंगे. तो हमने तो क्या फ़ोन करना था, उनका फ़ोन आ गया, मेरा ही नंबर लिखा हुआ था. क्योंकि शुरू में तो आप ही CS डिपार्टमेंट हो, वेयर हाउस आप हो, मार्केटिंग आप हो. उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि ये मुझे अलाउ टू ओपन करवाएं, ये मुझे देखना है वरना मैं लूँगी नहीं. सो कंपनी की पॉलिसी नहीं थी, तो मैंने कहा आप राइटर से बात करवाएं. उन्होंने करवाई और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि आप कर दें और अगर ये नहीं लेंगे तो आई विल पे यू. फाइन. उन्होंने ओपन कर दिया और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, ये जैसा आपने दिखाया था पिक्चर में ये वैसा ही है. सो बड़ा ज़बरदस्त टाइम था वो.